بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 جنوری اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت پاکستان کے داخلی حالات، سیاسی صورتحال کی وجہ سے اور پاکستان کے جو خارجی حالات ہیں اور اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں الرٹ نہیں بلکہ ہائی الرٹ ہے، ہائیسٹ ریڈ الرٹ ہے اور تمام کی تمام فورسز چوکنا ہیں. اور ہمارے ہاں ساری رات جو ہے وہ اقتدار کی جو راہداریاں ہیں وہ وہاں پہ صلاح مشورے ہوتے رہے. آپ کو کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں کیونکہ میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، ساری سچویشن کو دیکھتا رہا ہوں اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران پر لگی ہوئی ہیں. ایران میں رجیم چینج آپریشن شروع ہو چکا ہے اور ساری رات وہاں پہ جو ہے ایران کا پوری دنیا سے اس وقت رابطہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، کمیونیکیشنز کے تمام ٹولز معطل کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ لینڈ لائن جو فون لائنز ہیں وہ بھی ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہیں. پورے کا پورا ایران کے اندر جو سسٹم ہے وہ جیم کر دیا گیا ہے اور یہ ایران کی حکومت نے خود کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، فسادات ہو رہے ہیں اور مشہد میں لاکھوں لوگ، نہ صرف مشہد بلکہ فارس میں، تہران میں، ہر جگہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ساری رات وہ احتجاج کرتے رہے. وہاں پہ مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، بجلی بند کر دی گئی تھی اور کچھ شہروں میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. اور نہ صرف یہ بلکہ حالات جو ہیں وہ ایک عوام کا سمندر ہے جو اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. میرے سامنے کچھ تصاویر بھی ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اور کچھ وہاں سے جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کے اثرات اس پورے خطے میں، ہمارا جس خطے میں ہم موجود ہیں پاکستان، گہرے اثرات مرتب ہوں گے اور افغانستان بھی، چائنا بھی اور رشیا بھی، انڈیا بھی، پاکستان بھی، سارا کا سارا خطہ جو ہے وہ متاثر ہوگا. اور ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے امریکہ جو کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک نیا ایرا شروع کرنا چاہ رہا ہے کہ چائنا کو سر اٹھانے نہیں دینا، رشیا کو سر اٹھانے نہیں دینا اور اس کے مقابلے میں کوئی نیا بلاک نہیں بننے دینا. یہ صورتحال ہے اس وقت. کیونکہ اس سے پہلے ذرا ایران کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے پیمانے پر طوفانی مظاہروں سے ایرانی حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کمزور پڑتا جا رہا ہے اور ایران کے روحانی پیشوا اس وقت کہاں ہیں اس کے بارے میں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں اور جو ایران کی اپنی حکومت ہے اس کے مطابق وہ ایران میں ہی موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ اطلاع بھی ہے کہ شاید وہ محفوظ ترین مقام پہ ہیں یا پھر روس کی طرف، روس نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. یہ بھی ایک آ رہا ہے. رپورٹر ہیں، انہوں نے وہاں سے ٹری ینگسٹ جو ہیں انہوں نے رپورٹر نے ایک خبر دی ہے اور رپورٹ کیا وہاں سے. انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ تقریباً تہران سمیت 111 سے زیادہ شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں جہاں ہجوم ہی ہجوم ہے اور ہجوم کا سمندر ہے اور ہر دارالحکومت میں عوام کا سیلاب ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آج پہلا دن تھا ہڑتال کا اور اس مکمل ہڑتال کے بعد جزوی انٹرنیٹ پہلے بند کیا گیا، پھر مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد تمام کے تمام کمیونیکیشن ٹولز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. اور اس وقت ایران کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے اور اس تحریک کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی اس وقت خوفزدہ ہے اور بہت زیادہ، اور نہ ہی دوسری جانب وہ سرنڈر کرنے کے بھی موڈ میں نہیں، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنا چاہ رہی ہے. اور روحانی پیشوا نے یہ کہا ہے کہ ایرانی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے ہنگامی بنیادوں میں. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی یہ کہا ہے کہ 111 سے زیادہ مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. ایران کے دارالحکومت تہران میں انہوں نے کہا کہ ایک نوعیت کی آگ لگی ہوئی ہے، انقلاب بھی آگ لگی ہوئی ہے اور مختلف حصوں میں جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر طرف احتجاج اور عوام ہی عوام نظر آ رہے ہیں. یہ تو رپورٹ ہوا ہے
जो आलमी मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। और कुछ देर पहले तक, जब मैं ये आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, कुछ देर पहले तक वो अब ये कहा जा रहा है कि ईरान से कोई ताज़ा तरीन खबर जो है वो मौसूल नहीं हो रही। उसकी वजह है कि तमाम कम्युनिकेशंस के ज़राए हैं उनको ईरान की गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया है। अब आते हैं ज़रा इसके असरात पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान पे इसके गहरे असरात मुरतब होना है। इससे पहले वेनेजुएला में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कार्रवाई की अमरीकी फ़ौज ने, और वहाँ से वो वेनेजुएला के सदर को ही उठा कर ले गए। और ये लड़ाई चल रही है जनाब, मादनी वसाइल ज़ेर ज़मीन ख़जाने जो हैं उनकी लड़ाई चल रही है, और तवानाई की लड़ाई चल रही है, एनर्जी की लड़ाई चल रही है, और महंगी तरीन मादनियात जो हैं उनकी लड़ाई चल रही है। और दूसरा ये कि कौन रूल करेगा, क्योंकि चाइना रशिया जो है वो इस वक्त उभर रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं। और चाइना ने वाज़ेह तौर पर ये धमकी भी दी है कि अगर पहली गोली चलाने का और पहले हमले का तो मौका मिलेगा, लेकिन हमला आवर को दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो हुई है रशिया की तरफ से। रशिया ने भी यूक्रेन पे एक नया हमला किया है, और काफ़ी ख़तरनाक हमला किया है। और उसमें रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जी, और ये अब तक का वो कहते हैं कि काफ़ी भरपूर हमला था, क्योंकि रशिया भी जो है उसको भी अंदाज़ा है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग बंदी नहीं हो सकी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने, मगरब ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। रूस ने मुबैना तौर पर जी जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं, और रात भर जो है वो यूक्रेन के शहर जो हैं वो धमाकों से गूंजते रहे। और ज़ेर ज़मीन गैस ज़ख़ीरा करने की जगह जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, और ईरान की गवर्नमेंट ने यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो ये दोनों मामला जो हैं, और दूसरी जानिब ये जो हमला किया गया है जो यूक्रेन पे जो लेटेस्ट हमला किया, उसमें पोलैंड से सिर्फ 70 किलोमीटर फासले पर ये जो है झटके महसूस किए गए हैं। और नेटो को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब आप भी ज़रा थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि रशिया चाइना इस वक्त सेम पेज पे हैं, और दूसरी जानिब है अमेरिका और मगरबी ममालिक। ये सिचुएशन चल रही है, और उनके साथ हैं जी इसराइल। और एक बात जहन में रखिएगा कि ईरान पे पहले भी ये काम हो चुका है, और यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद ईरान का रिजीम चेंज ऑपरेशन इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है मई जून में, और जिसमें उस वक्त आसम मुनीर जो हैं वो मिले थे प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा था कि जनाब उन्हें ईरान के बारे में ये खबरें पाकिस्तान से दी गई, क्योंकि जनाब आसम मुनीर जो हैं वो ईरान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो उन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए सदर ट्रंप को, लेकिन उसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। और अब जो वेनेजुएला के अगर लिंक करें, फिर उधर रूस और यूक्रेन को लिंक करें और डॉट्स मिलाएं, तो फिर ईरान में एक और अटैम्प्ट हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले ईरान में जो उसकी फ़ौजी क़यादत, उसके जौहरी साइंसदान और पासदारान इनकलाब की लीडरशिप को सबको मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और अब जो है वो एक सेकंड अटैम्प्ट है, और ये अवामी मूवमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में कहा है, उन्होंने कहा जी कि अभी हम देख रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मैं फिल वक्त रज़ा शाह जो शहंशाह ईरान है, उनके बेटे रज़ा पहलवी को फिल वक्त मैं नहीं देख रहा ईरान का सदर, और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले देखना होगा कि ईरान के अवाम किस कदर निकलते हैं और किस हद तक वो कामयाब होते हैं, उसके बाद फिर हम फैसला फरमाएंगे। और ये सब कुछ जो है वो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो बहरहाल जी देखिए, तदाए इश्क है, और आगे आगे देखें होता है क्या। ये तो है पाकिस्तान के मामला जो कि हमारे सरहदों पे हो रहे हैं, और इसका एक बात ज़हन में रखिएगा, इस सारे के मामलात में एक पीछे जो एलिमेंट है वो है आपका अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम किया जाना, इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना। और पाकिस्तान भी इस वक्त उन्हीं ममालिक में शामिल है जिनको कहा जा रहा है, बल्कि सदर ट्रंप और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और नेतन्याहू वो बार बार कह चुके हैं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ابراہم اکارڈ سائن کر چکے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان ملکوں میں مڈل ایسٹ سے باہر کے ملک بھی شامل ہیں، اور وہ ہے پاکستان جی، اور پاکستان ہے ملائیشیا، انڈونیشیا، تو یہ ممالک ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو پاکستان غزہ میں فوج بھی بھیجنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں اس وقت زیر بحث ہیں، اور بہت بڑا یہ ہے ایک بہت بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں متوقع طور پہ۔ اب آتے ہیں جی پاکستان کی ذرا حالات و واقعات کا دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی ارتعاش پیدا ہو چکا ہے، خاص طور پہ کل سے 8 جنوری پہلا ارتعاش جو تھا وہ سہیل افریدی صاحب کا دورہ لاہور تھا، اور اس کے بعد کل جو تحریک شروع ہوئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ عباس صاحب، ان کی قیادت میں ریلی جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچی، اور اس دوران جو ہے حکومت کے کافی پنجاب حکومت کے ہوش ٹھکانے آئے ہوئے تھے اور کافی پریشان دکھائی دیے وہ سب کے سب۔ دوسری جانب جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے جی، آج محمود خان اچکزئی صاحب نے لاہور بار سے خطاب کرنا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار میں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو زمان پارک کی رونقیں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، روشنیاں بحال ہو چکی ہیں، دروازے کھل چکے ہیں، اور وہاں پہ لاہور کے زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ کل پہنچے ہوئے تھے۔ محمود خان اچکزئی صاحب بھی، راجہ ناصر عباس صاحب بھی، اور دیگر لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک گلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، ٹکٹ ہولڈر سے، ارکان سے، کہ کل ہم جی ٹی روڈ سے آئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا رہنماؤں کو، وہ ہمیں نظر نہیں آئے، اور جب تک انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن کیجیے گا، اور مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے، مکمل طور پر ہڑتال ہونی چاہیے، پہیہ جام ہونا چاہیے، اور ٹرانسپورٹ کو سڑک پہ نہیں آنا چاہیے، نہ رکشاؤں کو، نہ بسوں کو، نہ ٹرالرز کو، نہ ٹرکس کو، کسی کو سڑک پہ نہیں آنا چاہیے، اور بھرپور حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا، اور یہ درست کہا، کہ اگر واقعتاً آپ اپنی حقیقی آزادی چاہتے ہیں، آپ اپنا ووٹ چوری واپس کر لینا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو رجیم مسلط ہے، اس ناجائز حکومت کو، ناجائز رجیم کو آپ اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ 8 فروری کو مکمل طور پر شٹر ڈاؤن کریں۔ کاروباری لوگوں کا، تاجروں کا، دکانداروں کا بھی یہ فرض ہے، کسانوں کا فرض ہے، طلبہ کا فرض ہے، وکلا کا فرض ہے، وہ سب کے سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور 8 فروری کو بھرپور طریقے سے یونٹی کے ساتھ آئیں۔ اور اگر پاکستان کے عوام 8 فروری کو پہیہ جام کر دیتے ہیں اور شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہڑتال کر دیتے ہیں، اور باہر آتے ہیں، اور پرامن طور پر نہ ڈنڈا، نہ جھنڈا، نہ پتھر، صرف باہر آ کر نعرہ لگائیں کہ ہم جو دیا گیا جی، نعرہ دیا گیا ہے کہ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، یہ سلوگن ہے۔ تو اس نعرے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آئیں اور یہ سب کچھ کریں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر دیں گے، باہر نکل آئیں گے، تو عمران خان 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ابھی وہ لاہور میں ہوں گے، اور ابھی 2 دن انہوں نے لاہور میں قیام کرنا ہے، وہاں پہ ملاقاتیں ہیں اور کارنر میٹنگز ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا ہے، نواز شریف صاحب کو یاد دلایا ہے، احساس دلایا ہے کہ ہم جی ٹی روڈ پہ وہی نعرہ لے کر نکلے ہیں جس کے لیے نواز شریف صاحب نکلے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اس لیے اب ہم ووٹ کو عزت دو کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ چاہنے والے موجود ہیں عمران خان کے، لیکن وہ جب تک باہر نہیں نکلیں گے اور اپنا حقیقی آزادی پہ اپنی پریزنس شو نہیں کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی، اور تب تک عمران خان فریاب نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور وہ ہے سہیل خان افریدی صاحب، اور انہوں نے کل یعنی کہ آج پہنچنا ہے کراچی، 9 سے 12 تاریخ تک وہ کراچی میں ہیں۔ ان کا جو ہراول دستہ ہے وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے، شوکت بسرا صاحب اور دیگر وہ پہنچ چکے ہیں کراچی میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ویلکم کرنے کا اعلان کیا ہے سہیل خان افریدی صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مزار قائد پر 11 تاریخ کو جلسے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد
طویل عرصے کے بعد 3 سالوں میں یہ پہلا، جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو 2.5 پونے 3 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک پبلک جو ہے وہ عوامی جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اور سہیل خان آفریدی جو ہیں وہ چیف گیسٹ ہوں گے، مہمان خصوصی ہوں گے، اور روح رواں ہیں وہ، اور باقی دیگر قیادت بھی ہوگی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2-3 باتیں میں بہت ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پر جو حالات ہیں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور وینزویلا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کے تناظر میں سہیل خان آفریدی صاحب کو اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اپنی سیکورٹی پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا کھل کے بات کرتا ہوں، اور اس کی کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلی پریس کانفرنس، جو اس سے پہلے والی پریس کانفرنس ہے، اس میں انہوں نے ایک ویڈیو چلائی، اور اس میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو دکھایا، مجھے دکھایا، عمران ریاض صاحب کو دکھایا، اور باقی راجہ عادل کو دکھایا، ان سب کو دکھایا جو کہ ہم بیرون ملک ہیں، ڈاکٹر موحد پیرزادہ کو دکھایا جو باہر بیٹھے ہیں، شاہین سبائی صاحب کو، ان سب کو دکھا کے ان کی جو ٹویٹس وغیرہ یا ان کے جو گفتگو ہے وہ سنوائی گئی، اور کہا گیا کہ ان کو ہٹائیں، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ سب جو ہیں وہ زیر عتاب آئے، شہزاد اکبر صاحب کے گھر پر حملہ ہوا، اور ان کے اپنے پہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد عادل راجہ کے گھر پہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہوئی، اور اسی طرح یہ ایک ہفتے کے اندر 3 واقعات برطانیہ میں ہوئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر موحد پیرزادہ کے گیراج میں ان کے گھر میں آگ لگی، اور پھر ایک اور معاملہ ہوا، اور اس میں جو باقی بچے، اور مجھے 85 سال کی سزا سنوائی دی گئی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر موحد کو، شاہین سبائی صاحب کو، ان کو بھی سزائیں سنوائی گئیں، اور جو کرنل اکبر صاحب کو، حیدر مہدی صاحب کو، ان کو سزائیں سنوائی گئیں، یعنی کہ سب کو 85 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 50 سال سزائیں سنوائی گئیں۔ تو وہ اس میں جن کو دکھایا گیا تھا، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ یہ حسن اتفاق تھا یا ادروائز تھا۔ اب جو ہے معاملہ اگلا جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی، اس میں ایمان مزاری صاحبہ کو دکھایا گیا، اور ان کو دکھایا گیا، ان کے تانے بانے باہر ملتے ہیں۔ پھر سہیل آفریدی صاحب پہ سخت تنقید کی گئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ سخت تنقید کی گئی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ میسج آتا ہے کہ اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو جو کی گئی، اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا ہم سب کو، جو کہ بیرون ملک ہیں، جو کہ اس وقت ایگزائل میں ہیں، اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اب ایمان مزاری صاحبہ نے بہت اچھا کیا کہ فی الفور انہوں نے اپلیکیشن دے دی ڈسٹرکٹ جج کو، افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف کہ ان کو بلایا جائے، اور ان کو وٹنس باکس میں بلائیں، اور اپنی گواہی ریکارڈ کروائیں، اور وہ ابھی تک معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے، ان کے شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے، سہیل آفریدی صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور پورے کا پورا، کیونکہ حیدرآباد سے کراچی جانا ہے، کراچی سے حیدرآباد آنا ہے، اور وہاں پہ کراچی میں کچھ ایسے خطرناک گروہ موجود ہیں جو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انڈر ورلڈ کی ایک دنیا آباد ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ کی طرف ہے، اور ایک طرف اس رجیم کو مسلط کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب مزاحمت ہو رہی ہے، اور مزاحمت کا اعلان کر رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ بے بنیاد الزامات، عمران خان صاحب پہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، میڈیا کو بند کر دیا گیا، عدلیہ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تقریباً اس وقت، کیونکہ 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد تو ایک ٹرننگ پوائنٹ، فیصلہ کن مرحلہ آیا ہوا ہے، اور ہر طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ اس لیے پاکستان میں الرٹ، نہ صرف الرٹ نہیں بلکہ ہائی الرٹ ہے، اور صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان بھی جو ہے وہ حالات خراب ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب نے یو اے ای کے جہاز پر حملہ کیا تھا اور اسلحہ تباہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد یو اے ای نے
اپنی سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے اندر اندر یمن نے کہا تھا کہ اپنی فورسز کو بلا لیں، اور سعودی عرب نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، تو یو اے ای کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے ٹروپس جو ہیں وہ یمن سے نکالنا پڑے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں، اور معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے ایران کا، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات، کامیاب ہوتا ہے تب بھی، ناکام ہوتا ہے تب بھی، اس کے اثرات پاکستان میں ہر صورت میں آنے ہیں، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول وہ ایک لڑائی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بھرپور طریقے سے کل جواب دے چکا ہے کہ جناب یہ اتنا سادہ کام نہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ اور اس کے بعد یو کے کی ایک خبر آپ کو ساتھ ساتھ دیتے چلیں کہ برطانیہ نے الرٹ کیا ہے جاری کہ ہو سکتا ہے ان کو جو ایکس کی سروسز ہیں برطانیہ میں بند کرنا پڑے، کیونکہ وہ جو کانٹینٹ ہے، جو ٹویٹر کا کانٹینٹ ہے، اور خاص طور پہ گروہ کے ذریعے کچھ ویژول قابل اعتراض ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے آگے ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ حالات کافی سنجیدہ ہیں، اور اتنے سنجیدہ ہیں کہ گڑبڑ ہو سکی۔ ایک اور بات ہی آخری خبر آپ کو دے دوں کہ شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ صاحب پہ جو حملے ہوئے، اور ان کے گھر پر حملے ہوئے، اور شہزاد اکبر صاحب پہ فزیکلی حملہ ہوا، تو اب جو خبر آئی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سورسز سے خبر دی ہے، مرتضیٰ علی شاہ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسنگ لنڈن نے یہ جو اس نتیجے پہ ابتدائی طور پہ پہنچی ہے کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب پہ جو حملے ہوئے وہ کوآرڈینیٹڈ تھے، وہ ویل پلانڈ تھے، اور ٹارگیٹڈ تھے۔ یہ 24 دسمبر کو حملہ ہوا، اور ایک ہی وقت میں ہوا، کچھ معمولی سے وقفے کے بعد 3 4 5 7 منٹ کا واقعہ، 2 مختلف جگہ، 2 مختلف شہر وہاں پہ ہوا، اور یہ کوآرڈینیٹڈ تھا، یہ ویل پلانڈ تھا، یہ ٹارگیٹڈ تھا دونوں پہ۔ اور اس نتیجے پہ برطانوی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور یہ غیر معمولی جو ہے وہ پیش رفت ہے، اور اس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ مجرمان پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑے گئے اور اس کے بعد جو کچھ بھی سامنے چیزیں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کیا تھا۔ لیکن ابتدائی اطلاعات جو ہیں وہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ سچویشن جس نے بھی یہ کیا، جس نے بھی کروایا، جو بھی ملوث ہے وہ مارا جائے گا، پھنس جائے گا یعنی کہ، اور وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔